السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں تمام دوست اب آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دوستو، جس طرح آپ کو علم ہے کہ الحمدللہ میں ہمیشہ ہر نئی ویڈیو میں آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ آپ مجھے فالو کرتے ہیں اور اسی طرح مجھے میرے یوٹیوب میں سبسکرائب کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ جس طرح آپ کو علم ہے کہ الحمدللہ میں مسجد کا امام ہوں، مسجد میں نمازیں پڑھاتا ہوں اور ساتھ ساتھ یہ یوٹیوب کا کام کرتا ہوں تاکہ اس میں بھی میرا فوکس ہو جائے، تاکہ اس میں بھی میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو آج کی جو اہم بات ہے وہ آپ کے سامنے میں شیئر کرتا ہوں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کمنٹ میں آپ نے بتانا ہے۔ آپ کی مہربانی ہوگی کہ میں نماز پڑھاتا ہوں مسجد میں، میرے پیچھے ایک ایسا بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا جو کلین شیو تھا، یعنی جو ہر روز داڑھی کو اس طرح پھیرتا تھا، بالکل داڑھی کو اس طرح، اور اسی طرح اس نے پینٹ پہن کے رکھی تھی اور ٹائی پہن کے رکھی تھی۔ تو وہ مسلسل میرے پیچھے نماز پڑھنے آتا تھا، تکبیر وہ کہتا تھا۔ میں نے کبھی اس کو نہیں روکا، میں نے کہا یار چلو کسی نہ کسی بہانے یہ آ رہا ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے نا، اس کو نہیں روکنا، اس کو تکبیر پڑھنے دو۔ بالآخر ایسا ہوا کہ پچھلے دنوں میں 10 دن کے لیے اپنے گاؤں میں گیا چھٹی پہ، واپس آیا تو شاید اس کو کسی نے روکا کہ جی آپ تکبیر نہ کہیں، آپ کی تکبیر نہیں ہوتی، آپ کی داڑھی نہیں ہے، کلین شیو کروائی ہوئی ہے آپ نے، اور اسی طرح ٹائی پہنی ہوئی ہے، پینٹ شال پہنی ہوئی ہے، آپ کی تکبیر نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ شدید غصے میں ہوا، وہ نماز چھوڑ کے چلا گیا۔ مجھے بہت افسوس ہوا ہے اس کی نماز چھوڑنے پہ، بہت افسوس ہوا ہے۔ میں نے اس کو اپنے دوستوں کو یہی کہا، میں نے کہا یار اگر آپ کو اس کی کوئی چیز بھی بری لگی نا، آپ اس کو آہستہ آہستہ بتاتے، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ اس کی تلقین کرتے، آہستہ آہستہ کہتے کہ جی آپ کی فلاں چیز آپ خراب ہے، فلاں چیز آپ کی فلاں چیز میں کمی ہے، مہربانی کرے اس کو درست کریں، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر آپ نے ایک اس کو نشانہ بنایا ہے، مثال کے طور پر تنقید کی ہے، تنقید کا نشانہ بنایا ہے، جس کی وجہ سے وہ نماز چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ اب وہ کتنی نقصان کر گیا ہے بندہ، چھوڑنے کی وجہ سے جس کی وجہ سے چھوڑ گیا ہے، گناہ تو اس کو ملے گا۔ چلو کسی نہ کسی بہانے وہ نماز تو پڑھ رہا تھا ہیں، اور وہ بیچارہ نماز سے چھوڑ کے چلا گیا، کتنی نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے یار، بہت بڑا نقصان ہے۔ اسی طرح میں آپ سب کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، سب دوستوں کو یہی کہتا ہوں کہ خدا را مہربانی کریں، جو بھائی جس مسجد میں امام ہے، جس مسجد میں مؤذن ہے، اور اسی طرح جس مسجد میں کام کرتا ہے، یا جو نمازی حضرات ہیں، ان سب سے یہی ریکویسٹ ہے، اگر اس جیسا کوئی بندہ آ جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو اس کے اوپر وہ نہ کی جائے، اس کو تنقید نہ کی جائے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، اس کو نماز پڑھنے دو۔ اور یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھیں کہ اگر وہ داڑھی ہر روز داڑھی کے اوپر اس طرح آپ پھرواتا ہے، داڑھی کٹواتا ہے، تو ٹھیک ہے، ایک گناہ ہے، واقعتاً داڑھی کٹوانا حرام ہے، لیکن ایسا اس کو کہتے، اس کی ترغیب کرتے، وہ لائن کے اوپر آ جاتا، وہ پکا نمازی بن جاتا، تو کتنا اجر تھا ہمارے لیے، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر ہم نے تنقید کی ہے، دو ٹوک اس کو روکا ہے، وہ نماز چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ داڑھی والے کی تکبیر، اگر کوئی داڑھی والا کھڑا ہے جماعت میں تو اس کا حق بنتا ہے وہ تکبیر کہے، اگر نہیں ہے تو کلین شیو بندہ بھی تکبیر کہہ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، تکبیر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ داڑھی کٹوانا مکروہ تحریمی ہے، لیکن تکبیر کہنا درست ہے، تکبیر اس کی ہو جاتی ہے۔ اب آپ دوستوں نے بتانا ہے کہ جن بندوں نے اس کو ٹوکا ہے، تنقید کی ہے اس کے اوپر، اس میں آیا کہ انہوں نے ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے، صرف داڑھی کی وجہ سے فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اور اسی طرح میری ریکویسٹ ہے آپ سب بھائیوں سے کہ جتنی بھی اس جیسے نماز پڑھنے آتے ہیں ان کو نماز پڑھنے دو، ان کو اذان کہنے دو، ان کو تکبیر کہنے دو، ایسا انشاءاللہ وہ لائن پہ آ جائیں گے، انشاءاللہ ایک دن وہ پکے نمازی بن جائیں گے۔ تمام دوستوں کا شکریہ، ٹھیک ہے، سب دوستوں کا پھر میں ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں، ٹھیک ہے دوستو، آپ سب کو میں دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، آپ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔